شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل الہدا آن لائن قرآن اکیڈمی سینٹر کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صحابہ کی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر مدینہ کے اطراف میں فوراً پھیل گئی۔ یہ خبر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر بجلی بن کر گری۔ اس المناک حادثے نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے دیدار سے محروم کر دیا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جو اس کو بیٹھے اور ان کی عقلیں حواس کھو بیٹھے اور ان کی عقلیں گم ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غم کے مارے تلوار نکال کر کہنے لگے، جو کوئی کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ مگر ایسے نازک وقت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عقل و شعور سے کام لیتے ہوئے لوگوں کے سامنے ایک مختصر خطبہ دیا اور کہا کہ اے لوگو، جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا تو سن لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا بلا شبہ وہ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کی تلاوت سن کر ایسا محسوس ہوا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم کو کچھ ہوش آیا اور یقین ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فریضہ رسالت پورا کر کے اپنے رب کے پاس جا چکے ہیں۔ اللہ کی قدرت، لومڑی کی چالاکی۔ لومڑی ایک جنگلی جانور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا شعور عطا کیا کہ یہ اپنا مکان زمین کے اندر بناتی ہے اور اس میں آنے جانے کے لیے دو راستے بناتے ہیں، اور وہ راستے بہت تنگ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ نیچے بھی کوئی نہ کوئی ایسا سوراخ رکھتی ہے جس سے ضرورت پر اپنے آپ کو بچا سکے۔ ایک راستے سے اگر کوئی پکڑنا چاہے تو دوسرا راستے سے بھاگ جاتی ہے، اور اگر دونوں راستوں پر کوئی اس کو گھیر لے تو نیچے کے سوراخ سے اپنا بچاؤ کر لیتی ہے۔ یہ شعور اور سمجھ لومڑی کو کس نے عطا کیا؟ ایک فرض کے بارے میں، مسجد میں داخل ہونے کے لیے پاک ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی حائضہ عورت اور کسی جنبی یعنی ناپاک آدمی کے لیے مسجد میں داخل ہونے کی بالکل اجازت نہیں۔ فائدہ، مسجد میں داخل ہونے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، اپنے سامنے سے کھانا کھانا۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا۔ میں تھالی کے ارد گرد سے کھانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ فائدہ، اگر ایک ساتھ کئی آدمی کھانا کھائیں تو ہر ایک اپنے اپنے سامنے سے کھائے، یہی سنت ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، قرآن کی تلاوت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن شریف کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھ یعنی پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی۔ ایک گناہ کے بارے میں، جانوروں کو بے مقصد مارنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی چڑیا کو بے فائدہ مارا ہوگا تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کرے گی کہ اے میرے رب، فلاں نے مجھے بے مقصد مارا تھا اور کسی ضرورت و فائدے کے لیے نہیں مارا تھا۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا کی مثال اس کپڑے کی سی ہے جس کو شروع سے کاٹ دیا جائے اور آخر میں ایک دھاگے پر لٹکا ہوا رہ جائے تو وہ دھاگا کبھی ٹوٹ سکتا ہے، اسی طرح اس دنیا کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کبھی بھی ختم ہو جائے گی۔ آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن زلزلہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب زمین پوری حرکت سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ، مردے اور خزانے باہر نکال دے گی اور انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، تو اس دن زمین اپنی باتیں بیان کر دے گی، اس لیے کہ آپ کے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا۔ طب نبی سے علاج، سرکہ کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکہ کیا ہی بہترین سالن ہے۔ فائدہ، سرکے کے بارے میں محدثین حضرات کہتے ہیں کہ یہ تلی کو بڑھنے کو روکتا ہے، جسم میں ورم نہیں ہونے دیتا، کھانے کو ہضم کرتا ہے اور خون کو صاف کرتا ہے اور پھوڑے پھنسیوں کو دور کرتا ہے۔
قرآن کریم کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، یہ بات اللہ کے نزدیک بڑی ناراضگی کی ہے کہ تم ایسی باتیں کہو جن پر خود عمل نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔